دیکھیں اگر ساہیوال میں کوئی آپ کا ہاسپٹل ہے اور وہاں پہ لوگوں کو مسئلہ ہے تو وہ چیف منسٹر کہاں کہاں جائے گا. 1947 میں بلوچستان ایک واحد آزاد ریاست نہیں تھی، لیکن اس کے بعد 1948 میں اس کو ایک پاکستان کا حصہ اور اس کے ساتھ اس کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ پیش کیا گیا. کچھ طاقتیں ہماری ایسی ہیں پراکسیز جیسے BLA ہو گئی آپ کی، اور بہت سی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی چیزوں کو خراب کرتے ہیں. ریسنٹ اپنی جو موسٹ ریسنٹ پریس کانفرنس بھی اس میں یہی کہا تھا کہ ہم بلوچستان کی عوام اور عام آدمی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان تو ایک ہے نا، پاکستان کی عوام اس کے اندر پس رہی ہے. پاکستان کی عوام کا کیا قصور ہے اگر یہ سیاسی جماعتیں اپنے سٹیکس کے لیے کہ اپنے مفاد کے لیے نہیں ہونے دیتی چیزوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریویل. میں ہوں شہزاد قیوم. ناظرین، جب بھی کوئی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو آبویسلی اس کے راہ میں متعدد چیلنجز آتے ہیں، کچھ رکاوٹیں بھی حائل ہوتی ہیں، لیکن چیلنجز اور رکاوٹیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو جو نیچرل فینومینن ہے، ظاہر ہے وی کین ناٹ اچیو اینی تھنگ وداؤٹ ورکنگ ہارڈ. چیلنجز از پارٹ آف آور لائف. لیکن کچھ رکاوٹیں اور چیلنجز آپ کے راستے میں حائل کیے جاتے ہیں آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کی طرف سے، اور یہی سینیریو اس وقت پاکستان کے ساتھ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، جہاں پہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے جتنے بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امن و امان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں سے. آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الحاق یعنی ایکسیشن کی، رائٹ آفٹر پاکستان was created back in 1947. اور آلسو جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں ناظرین تو وقت کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں چینج ہوتی ہیں، جس میں ایڈمنسٹریشن بھی ہوتی ہے، پولیٹیکلی چیزیں چینج ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی فرد کی زندگی ہو، چاہے وہ کوئی ملک ہو یا کوئی گروپ ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی چینج ہوتی ہیں. اور آج کل ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ اس وقت جو نئے صوبوں کے قیام کی ایک بحث ہمیں کئی حلقوں میں سنائی دے رہی ہے. آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور ان ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی رسپیکٹیبل گیسٹ ہماری موجود ہیں. میڈم ہبا فواد چودھری، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us today, ma'am. So basically, ma'am, let's start with the provincial, یہ نیو provincial setup اور ایڈمنسٹریشن جو ہے پاکستان نئے صوبوں کے قیام کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحث کئی حلقوں میں اس وقت، جیسے میں نے بھی عرض کیا، کہ اس وقت ہو رہی ہے. اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بہت مثبت نتائج ہوں گے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ، ان ٹرمز آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں صوبہ جو ہے، سب سے پہلے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بات کیسے شروع ہوئی. ایک رینڈم سیشن سمٹ کے تھرو اس میں کہا گیا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا اور نئے صوبوں کا آغاز ہوگا بننے کا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو 2001 میں یہ خاکہ مشرف صاحب کے دور میں طے پایا تھا سارا کا سارا. تو اس کو اگر امپلیمنٹیشن میں لے کے آتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے، جیسے ساؤتھ پنجاب آپ کا بہت زور ڈالتا ہے، زیر بحث رہتا ہے کہ جی ہمیں ہمارا صوبہ آپ علیحدہ کریں، ہمیں علیحدہ آپ ریکگنائزیشن دیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا رقبہ بہت بڑا ہے. بلوچستان ہمارا 44% کور کرتا ہے پورے پاکستان کا، لارجسٹ پروونس ہے. تو وہاں پہ بھی اگر ہم اس کو انتظامی یونٹس بنا کے چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے پاکستان کی عوام کو فائدہ دینا ہے، پاکستان کی عوام کو سہولت پہنچانی ہے، ایک عام شہری کو روزمرہ زندگی کی جو فیسلٹیز ہیں لائک ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، آپ کی جو نارمل ہے، ٹرانسپورٹ ہو گئی چیزوں کو، تو اگر یہ پاور ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے تھرو یونین کاؤنسلز میں دے دیں اور لوکل گورنمنٹ کے آپ کے الیکشن ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ایک مجھے لگتا ہے نظام چل پائے گا، کیونکہ پاور جو ہے آپ کی وہ نیچے ٹرانسفر ہو جائے گی اور ڈسٹرکٹ وائز پھر اس کو چیزوں کو لے کے لوکل لوگ جو ہیں اس کو چلائیں گے. میرے خیال سے تو یہ ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہے جو کہ آنا چاہیے. باقی کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو نظام ایک بندے پہ چلتا ہے، چیف منسٹر پہ. دیکھیں اگر ساہیوال میں کوئی آپ کا ہاسپٹل ہے اور وہاں پہ لوگوں کو مسئلہ ہے تو وہ چیف منسٹر کہاں کہاں جائے گا، کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرے گا. تو بہتر ہے کہ چیزوں کو آپ اس کو جب آپ 17 کروڑ کی عوام کو ان کے چیف منسٹرز اور ان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں گے تو وہ آپ کی 4 کروڑ کی آبادی ہو جائے گی. تو وہاں پہ چیزوں کو مینیج کرنا از مور فیزیبل اینڈ ایزی فار دا ایڈمنسٹریشن آلسو. تو میرے حساب سے تو صوبے ضرور بننے چاہیے. باقی ان کی آئینی اگر ہم اس کی بات کریں تو آئین میں بھی اس کو امینڈمنٹ اگر کرنی ہے تو 239(4) کے تحت اس کی امینڈمنٹ ہوگی، اور پھر آپ اس کے تحت جو آئینی ترمیم ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے کم سے کم ان کو 2/3
اکثریت چاہیے اس اچھا، میں یعنی پاس اس کا ایک کرنے کے میتھڈ لیے. ہے جی جس کے ذریعے یعنی کہ اٹس کائنڈ آف ووٹنگ. جی اچھا، تو وہ ہوئے گی آئینی براہ راست. ریفرینڈم بھی اس میں لازمی نہیں ہے، لیکن اگر کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کروا لیں، لیکن اس کے لیے آپ کو 2/3 جو ہے وہ اکثریت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلے اکثریت بھی اپنی جگہ، عوام کو آپ کانفیڈنس میں لیجیے. دیٹ واز مائی سیکنڈ کویسچن کہ عوام الناس یعنی جو صوبے کی ریلیونٹ کہہ لیجیے کوئی XYZ جو بھی صوبہ ہے اس کی کوئی جو عوام ہے اس کو لیٹس سے کہ اف دے آر پلاننگ آن ڈیوائڈنگ اٹ ان سیورل ایڈمنسٹریٹو پارٹس، تو اس میں عوام الناس کی رائے کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے اور جو وہاں کی ریلیونٹ یعنی کہ متعلقہ صوبائی حکومت ہے اس کو کس طرح انوالو کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر آپ کی بہت سی پراکسیز بھی آ جائیں گی. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ترقی کرے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ایک خوشحال وہ ملک بنے. کہ چیزیں آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے ماشاء اللہ سے پاکستان کا اب نام روشن ہو رہا ہے. مکہ ڈور وے سے آپ دیکھ لیں، یا آپ تیار و جہاز گرانے سے دیکھ لیں، اس کے بعد اپنے ڈپلومیٹک جی اس کے بعد آپ اپنے ڈیفینس ایریا کو دیکھ لیں تو پاکستان بہت مقبول ہو رہا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ہمسائے ملک چاہیں گے اور پراکسیز بہت سی چاہیں گی کہ اس طریقے سے پاکستان ترقی کرے. لیکن عوام کو اگر ہم سندھ کی بھی بات کریں اور ہم بلوچستان کی بھی بات کریں اور پنجابیز کی بھی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی بہت ساری قومیں ہیں، پھر ان کی وہ نسلیں ہیں، مختلف ہیں. تو ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ان کو کانفیڈنس میں لے کے آپ ضرور چیزوں کو حل کریں تو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ سب کو آن بورڈ لیں، عوام کو بھی لیں، اس کے بعد آپ سیاسی پارٹیز کو بھی لیں، ساری جتنے بھی ہمارے اینالسٹ ہیں، پینلسٹ ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو کس طریقے سے ہم اس کو آپ کو پتہ انالائز کرتے ہیں، تو اس کو ان سب کو رکھ کے آن بورڈ اس کے اوپر آپ اگر کریں گے تو میرے خیال سے مشکل نہیں آئے گی اگر آپ سب سے بات چیت کے ذریعے اچھا، ایک اور چیز مس صبا، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اگست کو بلوچستان کی بات کرتے ہیں، سنس یو آر فرام ایکچولی بلوچستان، تو بلوچستان میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو دہشت گرد پراکسیز ہیں انڈیا کی، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی ہمارے اس وقت ایک ایکسیشن کو یہ جو الحاق تھا بلوچستان کا، اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ قیام پاکستان کے بعد جو ہوا تھا، اور ساتھ میں یہ جو غلط بیانیاں 11 اگست کے حوالے سے لوگ پھیلاتے ہیں اور اس کو ایک خود ساختہ قسم کی کوئی آزادی کا ان کا کوئی چکر ہے جس کی حقیقت سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ ذرا ڈیفائن کر کے بتائیے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ کو نعروں کے بجائے دستاویزات کے ذریعے دیکھیں آپ. 1947 میں بلوچستان ایک واحد آزاد ریاست نہیں تھی، لیکن اس کے بعد 1948 میں اس کو ایک پاکستان کا حصہ اور اس کے ساتھ اس کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ پیش کیا گیا. تو جو وہاں پہ پوائنٹس آپ کے ہیں تو اب وہ پاکستان کا حصہ ہے اور اس پہ دستخط بھی کیے گئے. تو اب یہ باتیں کرتے رہیں کہ جی کلات پارٹ نہیں تھا، لسبیلا پارٹ نہیں تھا، یا ہماری مکران کوسٹ ہمارے ساتھ نہیں تھی، لیکن جب دستاویزات سائن ہو گئے وہاں پہ آپ کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں. آپ دیکھیے ناؤ بلوچستان جو ہے ہماری شہرگ ہے، ہمارا فخر ہے اور وہ ہمارا حصہ ہے. یہ ہماری پاک فوج بھی کہتی ہے اور ہماری گورنمنٹ آف پاکستان بھی اور عوام بھی یہی کہتی ہے. کچھ طاقتیں ہماری ایسی ہیں پراکسیز جیسے BLA ہو گئی آپ کی، اور بہت سی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی چیزوں کو خراب کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کبھی انہوں نے اغوا کر لیا ہمارے گورنمنٹ آفیسرز کو. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچی کو انہوں نے اغوا کر لیا ہے، اس کو وہ جو وہاں ریسنٹلی جو وہاں پڑھتی ہے، جو وہاں پہ ترقی کر رہا ہوتا ہے صوبہ، وہاں کوئی نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی کر کے وہاں پہ حالات خراب کر دیتے ہیں. لیکن ہماری پاک فوج اور ہماری گورنمنٹ بلوچستان بہت مل کے ایک اچھا کام کر رہی ہیں اور دہشت گرد کا خاتمہ کر رہی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی اگر ان کی بھی کوئی ریزرویشنز ہیں تو ان کو بھی لایا جائے، ان سے بات کی جائے اور پھر بات چیت کے ذریعے چیزوں کو آگے آپ بڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں دہشت گرد تنظیمیں جو بلوچستان کو کیا پاکستان کو بھی آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی. ابھی DGI نے ریسنٹ اپنی جو موسٹ ریسنٹ پریس کانفرنس میں اس میں یہی کہا تھا کہ ہم بلوچستان کی عوام اور عام آدمی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور جیسے کہ زیارت انسیڈنٹ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کتنے ہمارے پولیس افسران بھائیوں کو تیزاب پھینک کے ان کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، اور اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو حل. وہاں پہ بھی ہماری بہت سی پراکسیز تھیں جو اس کو حل
نہیں ہونے دینی تھی اس معاملے کو، لیکن بڑے اچھے طریقے سے اس کو ریزالو کیا. جو بھی ان کے نکات تھے ان کو مانا گیا، سائن ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آگے بھی ہم گورنمنٹ آف بلوچستان اور اپنی فوج سے یہی وہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کو آگے بڑھائیں، بلوچستان کے لیے اسپیشل چیزوں کا انتخاب کریں، اور سب سے پہلے وہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ ضرور انشاءاللہ ہوتا ہے. انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ کی بلوچستان کو آگے بڑھانے کی بات کی تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنے بڑے پروجیکٹس ہیں، گیم چینجر ہے، گوادر ہے، ریکوٹک ہے، اور یہ آپ ان کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ کس طریقے سے بلوچستان کی عوام کو کس طرح یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں؟ آئی بلیو سو. دیکھیں ریکوڈک جو ہے وہاں پہ آپ کا جو مین چل رہا ہے اس میں آپ کی جابس بہت جنریٹ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اگر وہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں کام کرتے ہیں. ہم نے جب اپنی ورک شاپ بھی اٹینڈ کی تھی بلوچستان کی تو اس میں ریکوڈک کا پورا سیشن تھا، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ ریکوڈک کے جب آئے تھے وہ جی ایم کے کیسے مینیجنگ ڈائریکٹر کے کیسے ہم اس کو رن کرتے ہیں، بیکاز انڈر کور چیزیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ ہیئر. لیکن اس کے بعد آپ کی مائنز اینڈ منرلز ہیں وہاں پہ، ابھی اتنے ہڈن ذخیرے ہیں ہمارے اس صوبے میں کہ یقین کریں کہ اگر ہم اس کے اوپر ہی کام شروع کر دیں تو پاکستان ڈونٹ نیڈ اینی قرضہ یا کسی قسم کا چیزوں کو. سب سے پہلے وہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کو، وہاں پہ پڑھائی آپ کو پتہ ہے جو وہاں کا ایجوکیشن کا لٹریسی کا ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور وہاں پہ لوگ پی ایچ ڈی تو وہاں عام ہے. میں آپ کو بہت لوگ وہاں پڑھائی کرتے ہیں، ان کو بھی جاب ان کے لیے بھی ایک ایسا میکینزم بننا چاہیے کہ آپ کی جو یوتھ ہے ان کے لیے جابس فیسلٹیز اور وہ ان پھر دہشت گردی والی سائٹ پہ نہ لگیں. تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ میرے خیال سے جب صوبے بھی آپ کے بنیں گے، جب نیچے آپ کی جائے گی پاور، تو یہ چیزیں بھی آپ کی پھر سسٹم میں آ جائیں گی، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو چینج دا. اچھا میم، صوبے بننے کی بات آپ نے دوبارہ کی تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں جیسے ہماری کئی ریزرویشنز ہیں، کئی کنسرنز ہیں رادر کئی لوگوں کے جو ہم جب بات کرتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے ہر ملک میں ہے، یہ ہمارے میں صرف کئی صوبوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ہوتے ہیں کہ جی یہ چیز. آپ کے خیال سے جب اگر یہ اب نئے صوبے اگر اف دے کم ٹو این ایگزسٹنس تو اس میں جو منصفانہ چیزوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ کیا وہ بہتر ہوگی؟ بالکل بہتر ہوگی. یہ نظام ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. کیا کسی کے غریب بچے کا حق نہیں ہے؟ کیا کسی بوڑھے ماں باپ کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج جا کے ایک گورنمنٹ ہسپتال میں کرا لیں؟ اور جب تو میرے خیال سے جب یہ ہم نے 70-75 سال سے ہم نے یہ میکینزم دیکھ لیا ہے، یہ سسٹم دیکھ لیا ہے، اور محسن نقوی صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ سسٹم کولیپس ہوا ہے. سسٹم یہ ایک دن کی بات نہیں کرے، وہ 75 سال کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو بننے دیں، اس کو جانے دیجیے چیزوں کو، اور ظاہر ہے بہتر ہو جائیں گی. ابھی تو یہ فوری میرے خیال سے عمل میں نہیں آئیں گی، ابھی تو گورنمنٹ بقول ان کے وہ 5 سال پورے کریں گے. تو اگلے نظام میں جب یہ الیکشن حلقہ بندیاں ہوں گی، کس حلقے میں کیا یونٹس آئیں گے، کس طرح ڈسٹریبیوشن ہوگی ساری پاپولیشن کے تحت، پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. جب آپ کے سی ایم ہو جائیں گے نیچے، سی ایم سے پاور نیچے جائے گی. لوکل گورنمنٹ الیکشنز آر ویری امپورٹنٹ، یہ ہونے چاہیے. کتنے سال سے ہوئے نہیں ہیں مجھے بتائیں آپ، ہوئے ہیں ہی نہیں الیکشن. تو وہ جب ہوئیں گے، چیزیں نیچے جائیں گی، تو آئی ایم شیور دیر ول بی اے ڈفرینس. اچھا رائٹ. اچھا اس میں جو یہ جو نئے صوبوں کا قیام ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آبویسلی الحمدللہ پاکستان از ون آف دا نیشنز آن دس پلانٹ ارتھ ویئر یو سی یونٹی از ویری کامن. ہماری الحمدللہ وی آر مچ بیٹر دین اے لاٹ آف ادر کنٹریز ان ٹرمز آف یونٹی. آپ کے خیال سے کچھ ڈفرینسز ہیں آبویسلی، ہمارے کچھ لسانی یا جو بھی کچھ لوگوں میں ہر جگہ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا. کیا آپ دیکھتی ہیں کہ نئے صوبوں کے قیام سے یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ ختم ہوں گے اور وی ول بی مور یونائٹیڈ؟ نہیں دیکھیں، ابھی تو آپ کو پتہ ہے بہت بیک لیش آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے چیزوں کے اوپر کہ صوبے نہیں بننے چاہیے. پہلے بھی جب صوبوں کا بننے کی نام بھی لیتے تھے تو اس کے اوپر ایک آپ کو پتہ ہے نا ایک انسٹیبلٹی آ جاتی تھی. لیکن اب جب تھام لی ہے کہ بنانے ہیں تو اس کو بنائیں. وہ تو دیکھیں جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کوئی چیز، آپ اس کو لے کے آتے ہیں، ایک ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹر ہوتا ہے، پھر اس کو اگلے سال اور بہتر کرتے ہیں، پھر اور بہتر کرتے ہیں، تو پھر نظام بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور ابھی لیٹس گو بیک ٹو بلوچستان لٹل بٹ، لیٹس ٹاک اباؤٹ گوادر. گوادر از اے گیم چینجر. گوادر کے متعلق تھوڑا سا بتائیے ونس اگین سنس یو آر فرام بلوچستان. تو گوادر جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے ریجنلی ہمیں کس طریقے سے اسٹرانگ کرتا ہے؟ گوادر ہمیں اسٹرانگ اس لیے کرتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ پورٹ لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے 3
چائنا وانٹس ٹو ہیو گوادر آلسو. تو اگر وہ ہمارے وہاں پہ وہ اگر گوادر ہمارا بنا ہے اور اگر وہاں پہ ہماری ایک آپ ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں ہو رہی ہیں تو پاکستان کی اکانومی جنریٹ ہوگی, بہت آپ کو پتہ ہے بہتر ہوگا, امپورٹ ایکسپورٹ بہتر ہوگی, چیزیں بہتر ہوں گی. تو اسی لیے سب کی نظر گوادر پہ ہوتی ہے کہ اس کو نہ کھولنے دیں, اس کو نہ ترقی ہونے دیں, کیونکہ اگر وہ ہو گیا تو پھر ہماری جتنی بھی پراکسیز ہیں ان کا تو کام پھر بیڑا غرق ہی ہو گیا نا. تو وی آر ویری ویری ہوپنگ کہ اس کے اندر جو ہمارا گوادر ہے یہ بہتری کی طرف آئے گا, اور اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. جیسے کہ وہاں پہ آپ وزٹ بھی کریں تو کافی چیزیں دیکھیں, ابھی ہیں تھوڑی سی مشکل, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ یہ بھی ایگزیکیوشن اس پہ ہو جائے گی. بلوچستان میں یوتھ کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جیسے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ لوگ ظاہر ہے دے آر گوئنگ ٹورڈز دا رانگ پیتھ. ظاہر ہے جب وہ چیزیں نہیں ان کے انٹرسٹ میں ہوتی ہیں, جو بھی ریزنس ہیں, اس میں کئی دفعہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ 2 خواتین تھیں جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, ڈرا دھمکا کے ان کو اپنے ساتھ انوالو کیا گیا. کئی دفعہ ان کو معاشی ان کے جو حالات ہیں ان سے ایڈوانٹیج لیا جاتا ہے, یا جو بھی ریزنز ہیں, ملٹیپل ریزنز ہیں. ہم کس طریقے سے کون سی لوکل گورننس کہہ لیجئے, لوکل صوبائی حکومت کہہ لیجئے, اور کس طریقے سے ہم لوگ ان چیزوں کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ ہاؤ وی کین ایکچولی اسٹاپ آور یوتھ گوئنگ ٹورڈز دا رانگ ڈائریکشن؟ دیکھیں اب تو وہاں کا ایک پرابلم کیا ہے, آپ جس طرح بات کی وہ جو 2 لڑکیاں تھیں ان کو اب تو وہاں پہ وہ لوگ کیا نام ہے, یہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کو سوسائڈ بامبرز کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. جی مینی مور ادرز جسے آپ کہیں, اور وہ بھی جب ان کے ماں باپ سے بات کریں یا پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی نظر ہی نہیں آئی. یہ دیکھیں یہ 5th جنریشن وار ہے نا, اٹس ناٹ دا وار آف آپ کی جو وار ہے یہ صرف ٹینکوں کے اوپر یا بندوقوں کے اوپر نہیں ہے, اٹس اے مائنڈ سیٹ جسے کہتے ہیں وار ہے. تو یہ اب دیکھیں گھر گھر میں آپ کے یہ چیزیں پہنچتی ہیں تھرو سوشل میڈیا. جو سوشل میڈیاز پہ ہمارے یہ جو ٹرولرز ہیں, ہماری جو جتنی بھی ہمارے یہ بحرونی جن کو کہہ رہیں گے دہشت گردی, اور جو ہمارے لوگ ہیں جو انسٹیبل پاکستان کو کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ہماری یوتھ کے ذہن خراب کر رہے ہیں. لیکن ویئر ناؤ ادھر یہاں پہ اگر آپ نے ان کو بہتر کرنا ہے تو یہاں پہ آپ سیشنز کریں, ان کو ان کی ٹریننگ کریں, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کریں. اسکولز اینڈ یونیورسٹیز میں سیشنز ہونے چاہیے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور سیلف. اگر کوئی آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرتا ہے یا بھڑکاتا ہے یا کسی طریقے سے بھی آپ کا برین چینج کرتا ہے, اویئرنیس کیمپینز ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ کو وہاں پہ ضرور کرنا چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور کہ وہاں کی اگر 300 بچہ ہے ایک میں تو ایک اگر ان میں سے ایسا ہے تو وہ سب مل کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ, لیکن یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ اویئرنیس پروگرامز وہاں پہ کریں, ان کو بہتر کریں. اسکولس میں یہ سیشن ضرور ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے ان کو بتانا ہے کہ somebody comes اور آپ کا مائنڈ گیم چینج کرتا ہے, آپ کا ذہن میں فطور بھرتا ہے. جس طرح فتنۃ الہندوستان کی ہم بات کریں, ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو, بچوں کو خراب کرنا اور پھر ان کو تیار کر کے اپنے ہی شہری سے ہی اپنے ملک میں ایک انسٹیبلٹی پیدا کرنا. تو یہ ایک گورنمنٹ کو چاہیے وہاں پہ, اور میں ریکویسٹ بھی کروں گی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہ یہاں پہ یوتھ کے لیے آپ اویئرنیس پروگرام ضرور شروع کریں, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی آپ سائیکولوجیکل ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں, اس کے تھرو ان کی کاؤنسلنگ کریں آپ بچوں کی. دیکھیں اپنے بھی گھر کے بچے ہوتے ہیں, ماں باپ ہیں, ان کو جب وہ کوئی چیز غلط کام کرتے ہیں تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں. تو اسی طریقے سے بلوچستان کے بچے بھی ان کے بچے ہیں. اسی طریقے سے پرائم منسٹر کو بھی چاہیے کہ اس میں اسپیشل آپ اویئرنیس پروگرام شروع کریں جس کے اندر ان کو گائیڈ کیا جائے. اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹرو. اچھا, یہ ابھی جو صوبوں کی ہم بات کر رہے تھے, قیام کی نئے صوبوں کی, ڈو یو تھنک اٹس اے ویری لینتھی پروسیس؟ کیونکہ میری آج ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ پولیٹیکل ایک صاحب ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, اینڈ ہی سیڈ کہ اگر اس کو ہم اس لیول پہ لے کے آتے ہیں کہ اٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ ایوری تھنگ ایز پر لا, ایز پر جو بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت, جیسے آپ نے کہا کہ 2/3 جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو فلفل کر کے, تو ڈو یو تھنک اٹس گونا ٹیک a lot of time in order to actually implement everything? اگر ٹھان لیے تو پھر ہو جائے گا. وہ تو ٹھیک ہے. بات یہ کہ اگر آپ نے یہ ہرڈلز کیا دیکھتی ہیں آپ اس میں؟ ہرڈلز ہم اس میں یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں ابھی عوامی رائے, عوام کی رائے مین, آپ کی جو کاسٹ سسٹم ہے ان کو پرابلم ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اب وہی میں نے آپ سے کہا کہ سب کو سے بات کریں, وہاں پہ آپ ایکٹیو کریں, یونٹس بنائیں جو ان سے باتیں کریں, ان کو آن بورڈ لیجئے سب کو. جب آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ سہولت آپ کو ملے گی, اس طریقے سے انتظامی یونٹ بنائیں گے تو وفاق ہماری مضبوط ہوتی ہے, اکانومی جنریٹ ہوگی, تو آئی ایم شیور تھنگز ول بی بیٹر.
Right. Well, thank you so much, ma'am, for sharing your precious time today. ناظرین, جیسا کہ ابھی میڈم ہبا نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جب ہم شروع کرتے ہیں اس میں آبویسلی اس کا ایک لیگل وے ہوتا ہے, اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جس کو ہم ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ہماری انہوں نے بتایا کہ 2/3 آپ کا جو ہے وہ ووٹنگ اس میں ہوتی ہے, اور اس میں ساتھ عوام کو انوالو کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اسٹیک ہولڈر جتنے ہیں ان کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. تو آبویسلی ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز ملک کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے, اینڈ آف دا ڈے آبویسلی ونس اگین اٹ ول بی آفٹر برنگنگ آل دا اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ, تو اس کو کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ ٹوڈے. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ایچ ادرز. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.